الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخر محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء
قصہ مختصر أتهجوه ولست له يشكو فشركما لخيركما فداه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مائے شغال المحرم کا دوسرا کی پہلا جمعۃ المبارک ہے رمضان المبارک کی نعمت اور برکتوں سے مستفید ہونے کے بعد ماہ شوال المقدم میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اللہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی شخص شوال المقدم کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے گویا اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا اور علماء امت نے اس سے یہ تعبیر کیا ہے کہ جس کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کا دن چھوڑ کر عید کے دوسرے دن سے پورے شوال المقدم کے بیچ میں 6 روزے رکھ لیے تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ سال بھر روزے رکھتا رہا ہے اور علماء امت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کیا کرتے اس کے اہتمام کیا کرتے اس کے لیے اسباب مہیا کیا کرتے تھے کہ رمضان کو عزت اور حرمت کے ساتھ گزاریں اور پھر رمضان المبارک میں کی برکات اور انعامات سے مستفید اور بہتر ہونے کے بعد پھر آنے والے 6 مہینے مسلسل رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے متمتع ہوا کرتے رہتے تھے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے جس کسی نے رمضان المبارک کو پایا ایمان اور احتساب کی حالت میں اس میں روزے رکھے قیام اللیل کیا قرآن کریم کی تلاوت کی سنا اور سنایا قرآن کریم روزے رکھے نماز تراویح کا اہتمام کیا صدقہ خیرات کا اہتمام کیا انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا صدقہ فطر اور زکات ادا کی اعتکاف میں بیٹھے اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی رات کو پانے کی جستجو کی پھر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے مستفید ہوئے تو عید الفطر کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنی رحمت مغفرت بخشش اور نجات کا پروانہ اور استعداد سنا کر تم کو جو ہے خوشخبری سنائی کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے بخیر و عافیت اور اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو جاؤ رمضان کے علاوہ باقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمارے اعمال ہماری عبادت اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے جو تعلیمات ہیں وہ بہت نہیں ہو جاتی بلکہ وہ رسوم قائم رہتی ہے کہ زندگی کے جب تک گھڑیاں اور ساعتیں انسان کے پاس موجود اور میسر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے آج کی جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات تلاوت کی ہیں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہے آیات قرآنیہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عصمت انبیاء اور حرمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا تخلیق انسانی کے ساتھ بھی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے
اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کی بعثت کا سلسلہ بھی شروع فرمایا تاکہ انسان جو ہے اس کی خلقت کے وقت ہی فرشتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار فرما دیا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں جب آئیں گے انسان یہ جو دنیا میں موجود ہوگا تو یہ گندا فساد قتل و قتال غارت گری اور خون بہائے گا فساد میں عرض کا مرتکب ہو جائے گا جہاں تک عبادت اور عنایت اللہ کی بات ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کی بات ہے تو اس میں ہم فرشتے رسول شام مصروف عمل ہیں تو آپ ایسی مخلوق کو پیدا نہ فرمائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن انسان کی سرشت کے اندر فطرت کے اندر طبیعت کے اندر ایک میدان ہے کہ وہ ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزیں چپڑی دل کو اٹھانے والی ڈبانے والی اشیاء جو ہیں ان کی طرف وہ جلدی متفق ہو جاتا ہے اس انتفاق اور اس کمزوری کے تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کی بعثت کا سلسلہ فرمایا کہ وہ گاہے بگاہے انسان کو متنبع کرتے رہیں آگاہ کرتے رہیں خبردار کرتے رہیں انہیں ہدایات سے آشنا کرتے رہیں کہ حقیقت حال اور مقصد تحقیق انسانیت جو ہے وہ تعالیٰ کی رضامندی کا وجود ہے اور شیطان کے راستے سے بچنا ہے اور رحمان کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انبیاء اور رسول جو ہیں وہ انسانوں میں سے تو ہیں لیکن انسانوں کے عروج اور اقبال مندی کے انتہائی اعلیٰ جو درجہ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جو اعلیٰ اور افضل جو درجہ ہے اس مقام پر متفوق ہیں متفوق ہیں کہ کوئی اور انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر منصب نبوت اور رسالت جو ہے یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت من اللہ ہے اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہتا ہے اس کو اس مقصد کے لیے چن لیتا ہے اس کو اختیار فرما دیتا ہے اور ان کو وہ صلاحیت وہ نبوت اور رسالت کا فریضہ اور ذمہ کا بوجھ بارے گران ہے ان کے کندھوں کے اوپر عائد فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کسی کو چاہتا ہے چن لیتا ہے انسانوں میں سے ان کو اختیار کر لیتا ہے اور ان کے اوپر یہ بارے گران جو ہے نازل فرماتا ہے اور یہ عہدہ اور یہ ذمہ داری ان کو عطا فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں اور کس کو اپنا جو ہے پیغام رساں بنائے کس کو نبوت دے کس کو رسالت دے کس کو اپنا قاصد اور سفیر اور اپنا پیغمبر اور رسول بنائے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت کا جو علم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ازل سے اور ہے اور ابد تک رہے گا کوئی کائنات ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام و نشان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ بقا و تمام رہے گا اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علم کا جو احاطہ ہے وہ بھی لازوال ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بعض لوگ یہ بات فتنہ پرور انداز لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں اور انسانوں کے اندر جو ایک کمزوری موجود ہے خطا اور نسیان کا بھول جانے کا اور غلطی کر جانے کا اور پھر کبھی کبھار جو ہے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی فطرت انسانی غالب آ جاتی ہے ایک لمحہ ایک وقت مقررہ کے لیے یہ ساری باتیں ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت نے جو فریضہ جو منصب جو عہدہ انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا ہے اس کے اندر میں خلل واقع ہو جائے گا اس سے انسان کا ایمان زیادہ رہتا ہے اگر کوئی کسی نبی کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر یہ خیال رکھے چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ
انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے معصومیت کے دو بنیادی تقاضے ہیں. ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انبیاء اور رسل کے دلوں کے اندر ان کی فطرت اور ان کی سرشت اور طبیعت کے اندر برائی کی طرف میلان ہی نہیں رکھا. اس کی طرف منتفع ہونے کی جو ہے اجازت ہی ان کو نہیں دی ہے. ان کی طبیعت اور ان کی فطرت اور ان کے مزاج کے اندر یہ نہیں ہے، بات داخل نہیں ہے کہ وہ گناہ کے قریب جا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی عزت، عظمت، عصمت کی برابر حفاظت فرماتے رہتے ہیں. شیطان کو ان کے قریب کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا حامی ہونے کی رسالت اور کوشش کر سکے. جب یہ عالم انبیاء اور رسل کے متعلق ہے تو پھر حضور خاتم النبیین والمعصومین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت اور رسالت میں تا قیامت تک باقی رہنا ہے، جن کا عالمی اور آفاقی پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہبری کا ذریعہ اور حجت ہے، پھر وہ ان کی عصمت اور معصومیت کا اور حفاظت کا کیا معراج ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور حضور کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر تمام صفات و کمالات محاسن اور جتنے بھی مجامع اخلاق اور اعمال ہیں وہ ساروں کو یکجا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. اور ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر یا قرآن کریم کی تعلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول مبلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر بعض اہل روافض یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کی ولایت کا اعلان کر دیجیے. اگر آپ ان کی ولایت کا اعلان نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ بات باطل ہے، یہ تفسیر اور تشریح باطل ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور عزت کے بغیر کوئی بات کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ اور جو عہدہ اور جو مناسب جو فرائض آپ کی ذمہ عائد کیے آپ اس سے دائیں ہو ہی نہیں سکتے. اس میں احتمال ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. چاہے آئے کہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کوئی دراز کر دیا تھا اور بعد میں حضرت میلاد کے موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا تھا. یہ بات باطل ہے اور یہ دعویٰ درست نہیں ہے. پھر حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو اعمال، دو باتیں وہ بھی دائمی اور ابدی طور پر محفوظ ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف سے لسان نبوت سے نکلنے والی بات، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح قرآن کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی مطلوب کا ذمہ دیا ہے. قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر اور توضیح کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان نبوت سے نکلنے والی تشریح اور تفسیر اور توضیح ہے وہی غیر مطلوب اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے. اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور افعال کو، اعمال و افعال کو محفوظ رکھا. اور علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال، علم اور عمل، ہر دو چیزوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعہ سے فرمائی ہے کہ اسلام کے، قرآن کے، دین کے، شریعت کے، حدیث کے، نماز کے، حج کے، زکات کے، روزہ کے، اسلام کے ایک ایک جز اور ایک ایک پہلو اور نقطے کے پہلے شاہد اور پہلے گواہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں.
دی جاتی ہیں کہ فلاں ایسا ہو ایسا ہو ایسا تو وہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسے ہوں گے. اور اسی طریقے سے دشمنان اسلام نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدخوئی کر کے قرآن دراصل کو قرآن، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کے نبی اور رسول کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت چن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت کی ان کے ایمان کے بارے میں تشکیل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اس آیت کریمہ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسے ایمان لانے کو معیار ایمان قرار دے دیا، ایمان اسی کا قابل قبول ہوگا جو مثل صحابہ اہل بیت ایمان لے کر آئے گا. لیکن اگر ان کو کوئی بے وقوف کہے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قائم میں تام صحابہ کرام کی ذات نفوس قدسیہ پر تان کرنے والے ہی خود بے وقوف کر گئے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے وہ معیار ایمان بھی ہے اور ہدایت کا منبر اور رہبر بھی ہے. اگر ان اہل ایمان کے برعکس کوئی اور مختلف اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان کو وعید سنائی ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم دیا جا رہا ہے. لا يهدي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ عطفی عطفیت کے اندر عزت اور عظمت کے مقام پر متفقت فرما دیا ہے اور ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے ان کو آزاد کر دیا ہے. بلکہ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ مقام وما یقول کا علم رکھتا ہے کہ کل کو کوئی دنیا کے اندر کیڑے نکالنا اور شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو ان کا ایمان اچھا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ایمان سے بدعت گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو اوپر نور ایمان کو سخت کر دیا ہے، متحقق کر دیا ہے. اگرچہ کافر کو نفرت کرتے رہے اس کو ناپسند کرتے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سورہ حجرات میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ہم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کو مجسم کر دیا ہے. اور بلکہ آگے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. ہم نے صحابہ اہل بیت کے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے اور ان کے دلوں کو مزین اور آراستہ کر دیا ہے، کفر فسق اور نافرمانی کو ان سے دور کر دیا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں علماء امت کا متفقہ اصول ہے کہ الصحابہ کلهم عدول. سب کے سب صحابہ عادل ہیں. اگر عدالت صحابہ کرام پر بات کی جائے گی اس میں کوئی تشکیک اور تخمین اور زر کا خیال اور شائبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو در حقیقت وہ منصب نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل لگانے کی ناکام اور مضبوط کوشش ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبوت کو مقصد نبوت کو عطا کیے وہ کیا ہے؟ تلاوت آیات ہے. کہ تلاوت آیات فرماتے ہیں صحابہ
اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فلحسن احبهم ومن ابغضهم فليبغض ابغضهم. اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے, جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میرے سے نفرت میری وجہ سے نفرت کرتا ہے. تو حقیقت اس کے دل کے اندر خلش اور خلل جو ہے میرے متعلق ہے, وہ صحابہ کرام کے اندر تکلیف سے ڈھونڈتا ہے, ان کی برائی کرتا ہوا اور نفرت کرتا نظر آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بابر نے فرمایا جو میری بدگوئی کرتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور مسلط ہوگا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث طیبہ میں فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. اللہ تعالیٰ کے بابر نے فرمایا جب کبھی کسی انسان کو دیکھو وہ تاریخ کے تناظر میں وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ کی تاریخ یہ باتیں تو ہم آج کر رہے ہیں تحقیق اور تاریخ کے گفتگو کے اندر تناظر کے اندر بزنس سیکرٹری اٹھ کے کہے یا کوئی اور بدبخت اٹھ کے کہنے لگ جائے گی یہ روایات تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں, روایات موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ اور لوگوں کے اوپر منکرین صحابہ اور صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین اور اہانت کرنے والوں پر سخت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو دیکھو وہ صحابہ پر کار زبانیں کام دراز کریں تو آپ نے یہ کہو فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے 10 علماء کرام نے 10 جو ہے اپنا احکامات مستقبل کیے ہیں کہ دفاع صحابہ وکالت اور وکیل صفائی صحابہ کرام کے وکیل صفائی بننا یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اجماع امت کا جو ہے وہ ورثہ ہے, میراث ہے, اس کو اختیار کرتا ہے انسان. اور وکیل استغاثہ جو انسان بنتا ہے وہ شیطان اور مرتدین اور دشمنان افراد رسول کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے. صحابہ کرام کا دفاع کرنا فرض ہے, اور جو لوگ صحابہ کرام سے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں غلط بلوچ تو دور کی بات ہے, صحابہ کرام کے مقام اور منصب کے اندر تخفیف کرتے تو اللہ تعالیٰ نے جرم قرار دے دیا, اللہ کے محبوب نے ان کے شدوں پر لعنت بھیجی. بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے ایسے لوگوں کو اپنی امت سے خارج کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نے فرمایا فقولوا, ان لوگوں سے کہو لعنت اللہ علی شرکم, تمہارے شر کے اوپر لعنت ہے. اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے براہ راست گستاخوں کو جواب نہیں دیا, کہہ دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجیے وہ ہم میں سے نہیں ہے, اپنے سے ان کو نکال دیے کہ ان سے براہ راست ہاتھوں بھی نہیں کرنا, جواب در جواب, جواب در جواب, مقابلہ کرنا, مناظرہ کرنا, مجادلہ کرنا, مباحثہ کرنا, مناقشہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, کشائی کرنے کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر نے نہیں دی. بلکہ کہا بغیر کوئی بات سنے اور سنائے سیدھی سی بات کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہارے شر کے اوپر جو ہے لعنت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.